بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بابا کی بیٹھک میں خوش آمدید۔ میرے موبائل پہ ایک میسج آیا جس کا موضوع یہ تھا، خودکشی کا شرعی حکم کیا ہے۔ میں نے اس نمبر پہ فون کیا۔ ایک آدمی نے اٹھایا، اس کی آواز سے محسوس ہو رہا تھا کہ بالکل نوجوان ہے۔ میں نے اسے کہا، معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ کے سوال کو نہیں سمجھا، ذرا مجھے سوال کا مقصد سمجھاؤ۔ تو اس نے کہا، خودکشی کا کیا حکم ہے؟ میں نے سوچا اسے ایسا جواب دوں جس سے وہ حیران ہو جائے، مگر میں ہنس پڑا۔ میں نے کہا، خودکشی مستحب ہے۔ وہ چلایا اور کہنے لگا، کیا؟ میں نے کہا، تمہارا کیا مشورہ ہے کہ مل کے خودکشی کے طریقے کے بارے میں سوچتے ہیں؟ تو وہ آدمی خاموش ہو گیا۔ میں نے اسے کہا، مگر مجھے یہ بتاؤ، تم کیوں خودکشی کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، کیونکہ مجھے نوکری نہیں ملی، لوگ مجھ سے محبت نہیں کرتے اور اصل میں میں ناکام ہوں۔ تو وہ مجھے اپنی زندگی میں ناکامی کی باتیں بتانے لگا اور ہمت ہارنے کی کہانی سنانے لگا۔ یہی پریشانی بہت لوگوں کے پاس ہے۔ ہم اپنے آپ کو گری ہوئی نظروں سے کیوں دیکھتے ہیں؟ ان کی طرح کیوں نہیں دیکھتے جو دنیا میں کامیاب ہو گئے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی طرح کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک عربی شعر کا مفہوم ہے، جو پہاڑوں پہ چڑھنے سے ڈرتا ہے وہ ہمیشہ نیچے رہ جاتا ہے۔ آپ کو بتاؤں، کون اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھائے گا؟ نہ کسی اور کتاب سے۔ وہ شخص جو مسکین ہے، جو اپنی غلطیوں کے سامنے اور ناکامی کے سامنے ہار کر بیٹھ جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں کبھی اپنی عادت و طریقوں کو نہیں بدل سکتا اور زید و عمر کی طرح اچھا نہیں بن سکتا، یہ ناممکن ہے۔ ایسے آدمی کبھی فائدہ نہیں پائے گا۔ ایک دن میں ایک گھر میں وعظ کر رہا تھا، میرے ساتھ ایک بوڑھا بیٹھا تھا۔ اس مجلس میں سب لوگ کم علم تھے۔ میں نے وعظ میں سعودیہ کے عالم و مفتی ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ بیان کیا۔ تو جب میں نے وعظ ختم کیا، اس بوڑھے نے فخر سے کہا، میں اور ابن باز 40 سال پہلے مسجد میں اکٹھے پڑھتے تھے۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اس بات پہ بہت خوش ہو رہا تھا کہ اس نے ان بڑے عالم کے ساتھ ایک دن کی صحبت حاصل کی تھی۔ تو میں اپنے اندر یہ سوچ رہا تھا، اے مسکین، تو ان جیسا کیوں نہیں بنا جب تو اچھے طریقے پہ چل رہا تھا؟ جب ابن باز فوت ہوئے تو ان پر سب اہل عرب روئے، اور تو بھی ایک دن خاک کے سپرد کر دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے تیرے اوپر کوئی نہ روئے، سوائے جیسے عام آدمی فوت ہو جاتا ہے اس پہ رویا جاتا ہے، مگر ابن باز کی طرح جیسے سب عوام پریشان ہوئی تھی ویسے نہیں ہوگا۔ اکثر ہم کہتے ہیں، میں نے فلاں عالم کے ساتھ پڑھا تھا، فلاں وزیر کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ اس میں کوئی فخر کی بات نہیں، بلکہ فخر اس میں ہے جیسے وہ عالم میں تھا اس کے ساتھ بیٹھتے تو ویسے بنتے۔ بہادر بنو، ابھی سے وہ کام شروع کرو جس سے آپ بلندی پہ چڑھ جائیں۔ متبسم اور حشاش بشاش رہو اور اپنے بخل کو سخاوت میں بدل دو، غصے کو نرمی میں بدلو، پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دو اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھو۔ اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو، کیونکہ زندگی بہت چھوٹی ہے۔ پریشان رہنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ سب کیسے ہوگا؟ اس سب کے لیے یہ کتاب، میرے ساتھ یہ کتاب سنو، انشاءاللہ اپنی مراد پاؤ گے۔ بہادر وہ ہے جو ثابت قدم ہو کر اپنے ہنر سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ غالباً لوگ خوشیوں اور پریشانیوں کے اسباب میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ جب مال زیادہ ہوتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، جب نوکری میں ترقی ہوتی ہے اور جب بیمار شفا پاتا ہے اس وقت خوش ہوتے ہیں۔ لوگ اس وقت بھی خوش ہوتے ہیں جب ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ ویسے جب بیماری آتی ہے تو پریشان ہوتے ہیں، یا جب ان کو کوئی پریشان کرتا ہے تو اور بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو آؤ مل کر خوشیوں کے راستے ڈھونڈیں جن سے ہم اپنی پریشانیوں پر غلبہ پا سکیں۔ جی، یہ زندگی کا اصول ہے، اس میں پریشانی اور خوشی ہے۔ میں اس بات میں آپ کے ساتھ ہوں، مگر ہم مصیبت و پریشانی کو اپنے حجم سے کیوں بڑھاتے ہیں؟ پھر ہم زیادہ پریشان ہوتے ہیں، حالانکہ ہم مصیبت و پریشانی کو 1 گھنٹے کی پریشانی بنا سکتے ہیں۔ پھر کیوں پریشانی کو بڑھاتے ہیں؟
یہ جان لو کہ غم اور پریشانی دل پہ اثر کرتی ہے، اور یہ پریشانیاں دل میں بغیر پوچھے گھس جاتی ہیں اور پھر پریشانیوں کے دروازے کھولتی ہیں۔ مگر جب پریشانی کا ایک دروازہ کھلتا ہے تو ہزار دروازے اس کے لیے بند کرنے کے لیے کھلتے ہیں۔ یہی چیز ہم اس کتاب سے سیکھیں گے۔ ذرا ایک اور چیز کی طرف آؤ۔ کتنے وہ لوگ ہیں جن کے ملنے سے خوشی ہوتی ہے اور ان کے ساتھ بیٹھنے سے انس ملتا ہے۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ تم بھی ان میں سے ایک بن جاؤ؟ کیوں تم ہمیشہ ایسے رہتے ہو کہ تم اچھے لوگوں کی طرح دیکھ کر متعجب ہوتے ہو؟ ایسے کیوں نہیں بنتے کہ لوگ تمہیں دیکھ کے متعجب ہوں؟ اس کتاب میں ہم یہی بات سیکھیں گے۔ تمہارے چچا کا بیٹا جب کسی مجلس میں بات کرتا ہے، اس کی بات سب سنتے ہیں، اپنے کان کھول کر بیٹھتے ہیں۔ مگر جب تم کسی مجلس میں بات کرتے ہو تو لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ کیوں؟ ہو سکتا ہے تمہارے پاس علم بھی زیادہ ہو، ڈگریاں بھی اونچی ہوں۔ کیوں تمہارے چچا کے بیٹے نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا اور تم نہیں کر سکے؟ تم عاجز رہے۔ کیوں؟ یہ باپ جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو بیٹے اس کے پاس دوڑتے چلے آتے ہیں، باپ کے آنے پہ خوش ہوتے ہیں، اور دوسرا باپ جب گھر میں داخل ہوتا ہے ترستا ہے کہ اس کے بیٹے اس کے پاس دوڑتے آئیں، خوشی سے ملیں، مگر بیٹے اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ دونوں باپ نہیں، اس کے بیٹے دوڑتے آئے، خوشی سے ملے، دوسرے کے بیٹے دروازے پہ ملنے تک نہیں آئے۔ آخر یہ کیوں ہے؟ اس کتاب میں ہم یہی باتیں سیکھیں گے، کیسے اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوں، کیسے لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت ڈالیں، کیسے ان پہ اپنی تاثیر ڈالیں، کیسے ہم ان کی غلطیاں برداشت کریں۔ تو آؤ میں آپ کو مرحبا کہتا ہوں۔ کامیابی اس میں نہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ لوگ کس چیز کو پسند کرتے ہیں، بلکہ کامیابی اس میں ہے کہ آپ وہ چیز سیکھیں جس سے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت آئے۔ میں ایک پسماندہ علاقے میں واز کرنے کے لیے گیا۔ جب میں نے واز ختم کیا، ایک آدمی آگے بڑھا اور اس نے کہا، میں چاہتا ہوں آپ کچھ طالب علموں کے پڑھنے کے لیے مدد فرمائیں۔ میں نے کہا، کیا اسکول میں تعلیم مفت نہیں؟ اس نے کہا، جی بالکل ہے، مگر یونیورسٹی میں داخلے کے لیے ہم مدد چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، ہمارے ہاں تو یونیورسٹی میں داخلہ اور تعلیم بھی مفت ہے، بلکہ یونیورسٹی میں وظیفہ بھی ملتا ہے۔ اس آدمی نے کہا، میں آپ کو تفصیلاً بتاتا ہوں۔ میں نے کہا، بتاؤ۔ آدمی نے کہا، ہمارے دیہات میں جب لڑکا 12 جماعتیں پوری کر لیتا ہے اور یونیورسٹی کے لیے کوشش کرتا ہے تو والدین اسے منع کر دیتے ہیں، کیونکہ یونیورسٹی ہمارے دیہات میں تو نہیں بلکہ باہر شہر جانا پڑتا ہے۔ تو جب لڑکا جانا چاہتا ہے تاکہ اپنی پڑھائی پوری کرے، ڈاکٹر بنے یا کمپیوٹر سیکھے، تو والد اسے منع کر دیتا ہے کہ نہیں جانا بھائی، یہاں پہ رہو، بکریاں چراؤ۔ میں نے افسوس اور حیرانگی میں اونچی آواز سے کہا، بکریاں چرائے؟ آدمی نے کہا، جی ہاں بکریاں چرائے۔ پھر لڑکا اپنے باپ کے پاس بکریاں چراتا ہے اور اس کی تعلیم ناقص رہ جاتی ہے۔ اس کے اندر جو تعلیم تھی اور ہنر تھا ختم ہو جاتا ہے، اور سالوں کے سال گزر جاتے ہیں اور وہ بکریاں چراتا رہتا ہے، اور پھر شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، لڑکا اپنے بیٹوں کے ساتھ اپنے والد جیسا سلوک شروع کر دیتا ہے۔ تو میں نے کہا، آپ کی رائے میں اس چیز کا کیا حل ہے؟ آدمی نے کہا، اس کا حل یہ ہے کہ آپ والدین کو سمجھائیں کہ ان کے لیے بکریاں چرانے والا باہر سے لے آئیں، اس کی تنخواہ مقرر کریں، تاکہ ان کا لڑکا اپنے ہنر اور بڑھائے اور تعلیم پوری کر لے۔ پھر آدمی نے اپنا سر نیچے کیا اور کہنے لگا، کتنی ناگوار بات ہے، ان لڑکوں کے ہنر اور مہارت ان کے سینوں میں دبے رہتے ہیں، اس پر حسرت آتے ہم نے تعلیم پوری نہیں کی۔ میں نے اس بات کے بارے میں سوچا تو پتہ چلا آدمی بلندی پر نہیں چڑھ سکتا، نہ کامیاب ہو سکتا ہے، سوائے جب کوئی مہارت نہ سیکھ لے۔ میں آپ سے شرط لگاتا ہوں، کوئی آپ کو مہارت کے بغیر کامیاب نظر نہیں آئے گا، چاہے علم میں، دعوت دین میں، واعظ میں، تجارت میں، ڈاکٹری میں۔ لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت ڈالنے میں جو کامیاب ہوتا ہے، تو وہ محسوس کرے یا نہ کرے، اس نے مہارت حاصل کر لی۔ بعض لوگ مہارت دکھاتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، یہ مہارت ان کے دماغ میں راز ہوتی ہے، مگر کچھ لوگوں کو مہارت سیکھنے سے آتی ہے اور پھر مہارت استعمال کرتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کی حالات پر روشنی ڈالیں گے جو مہارت میں کامیاب ہو گئے، اور ان کے راستے دیکھیں گے
تاکہ ہمیں پتہ چلے وہ کیسے کامیاب ہوئی اور کیا ہم وہ راستے اپنے لیے اپنا سکتے ہیں۔ سعودیہ کے ایک بڑے امیر ترین شخص کا انٹرویو ہوا۔ میں نے دیکھا کہ اخلاق میں، فکر میں پہاڑ جیسے تھے۔ بہت بڑی مال و دولت کے مالک، کئی مسجدیں بنائیں، کئی ہزار یتیم بچوں کی کفالت کی۔ محسوس ہوا کہ کامیابی کی بلندی پر چڑھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے 50 سال اپنی زندگی کے بارے میں بتایا کہ میں عام لوگوں میں سے تھا، کبھی کھانا ملتا تھا، کبھی نہیں ملتا تھا، کبھی ایسی حالت آ جاتی تھی کہ کھانے کے لیے لوگوں کے گھر صاف کرنے پڑتے تھے، اور بتایا کہ کیسے کامیابی کے پہاڑ کے نیچے کھڑے تھے اور کیسے کامیابی کے پہاڑ پہ چڑھے۔ میں نے سوچا بہت لوگ کامیابی اور مہارت میں ان جیسے بن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، اور کوئی مہارت سیکھ لی اور اس مہارت پر جدوجہد کی۔ ایک بات ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے اندر کوئی مہارت ڈھونڈیں، اس لیے کہ بعض لوگوں کے اندر کئی ہنر اور مہارات دبی ہوتی ہیں، مگر وہ لوگ اس سے غافل ہیں یا کسی نے مہارت نکالنے میں ان کی مدد نہیں کی۔ کبھی کوئی اپنے آپ اپنے اندر سے ہنر یا مہارت نکالتا ہے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں، اور کبھی یہ ہنر و مہارت دبی رہ جاتی ہے حتیٰ کہ دوسرے لوگوں کی عادت بن جاتی ہے۔ اس وقت ہم نئی مہارت و ہنر سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ہم آپ کو ہنر یاد دلائیں گے اگر آپ کے پاس ہے، اگر نہیں ہے تو ہم ہنر کی صلاحیت دلوائیں گے۔ تو آئیے ہمارے ساتھ، اگر پہاڑ پر چڑھ رہے ہو تو پہاڑ کی بلندی کی طرف دیکھنا، پہاڑ کے پتھروں کی طرف مت دیکھنا، ثابت قدم ہو کر چلنا، جمپ نہ مارنا ورنہ گر جاؤ گے۔ بعض دفعہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا تو دیکھتے ہیں کہ 20 سالہ لڑکا بہت ترقی کر چکا، اخلاق میں بھی اچھا ہے، ہنر و مہارت بھی ہے۔ بعض دفعہ 30 سالہ نوجوان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ اس نے تو کوئی ترقی نہ کی، کوئی ہنر نہ، کوئی مہارت نہ اپنائی۔ اگر اس جیسے اور نوجوانوں کے ساتھ بیٹھیں تو انہوں نے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھایا ہے، ہر ایک دوسرے دن کے ساتھ ترقی کیے جا رہے ہیں، اور ان کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ مجھے ایک عربی محاورہ یاد آ رہا ہے، ہر برتن سے وہی چیز نکلتی ہے جو اس میں ہوتی ہے۔ ذرا ان لوگوں کی طرف دیکھیں جو اخباروں میں، رسالوں میں ان کو پڑھنے کے شوقین ہوتے ہیں۔ ان میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو اچھی خبریں اور مفید رسالے پڑھتے ہیں، جن کے پڑھنے سے مہارت اور علم و معرفت حاصل ہوتی ہے۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو رسالوں میں صرف کھیلوں کے صفحات اور فحش چیزوں پہ توجہ دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ اخبار لکھنے والے ایسے صفحات میں اپنے ہنر دکھلاتے ہیں، ایسی مثالیں اپنے مجلسوں اور اپنے اوقات میں شامل کر لیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ عزت والے بنیں اور ذلیل نہ ہوں تو کوئی نہ کوئی ہنر یا مہارت حاصل کریں۔ عبداللہ ایک چست لڑکا تھا، مگر اس میں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی مہارت کمزور تھی۔ ایک دن ظہر کی نماز کے لیے اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلا اور جلدی جلدی چل رہا تھا اور ڈر رہا تھا کہ مسجد میں پہنچنے سے پہلے نماز نہ نکل جائے۔ رستے میں کھجور پہ ایک آدمی کھجوریں اتار رہا تھا۔ عبداللہ کی جب اس پہ نظر پڑی تو سوچنے لگا، یہ کون ہے جو ابھی تک کھڑا ہے اور اس کو نماز کی فکر نہیں، جیسے اس نے اذان کی آواز ہی نہ سنی ہو۔ عبداللہ نے غصے سے زور سے چلا کہا، اترو اور نماز پڑھو۔ اس آدمی نے بالکل ٹھنڈے مزاج سے کہا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ عبداللہ نے دوبارہ جلالی آواز میں کہا، اے گدھے، نماز پڑھ۔ آدمی چلایا، میں گدھا ہوں؟ تو اس نے کھجور سے ایک ٹہنی توڑی اور نیچے اترنے لگا تاکہ اس کے منہ پہ مارے۔ تو عبداللہ نے اس کو اس طرح اترتے دیکھا تو وہ رومال سے اپنا منہ چھپا لیا تاکہ وہ اس کو پہچان نہ سکے، اور مسجد کی طرف دوڑ کر مسجد کے اندر چلا گیا۔ وہ آدمی جب غصے سے کھجور سے اترا تو اس نے وہاں کسی کو نہ پایا اور اپنے گھر چلا گیا، اور نماز عصر کے قریب دوبارہ کام شروع کر دیا۔ عبداللہ عصر کی نماز کے وقت دوبارہ گزرا تو اس آدمی کو اسی حالت میں پایا۔ اب عبداللہ نے دوسرے طریقے سے بات کی، پہلے اس کو سلام کیا، اس کا حال پوچھا، اس نے پھر اچھے طریقے سے جواب دیا۔ تو عبداللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی توفیق دے اور آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ وہ آدمی خوش ہوا اور دعاؤں پہ آمین کہتا رہا۔ پھر عبداللہ نے کہا، لگتا ہے آپ کام میں اتنے مصروف تھے کہ آپ کو عصر کی اذان کی آواز نہیں آئی۔ عصر کی اذان کب ہو گئی؟ اقامت بھی قریب ہے، آپ اتر کر نماز پڑھ لیجئے اور پھر بعد میں اپنا کام پورا کر لیجئے گا۔ آدمی نے کہا، جی بالکل انشاءاللہ، اور آدمی آرام سے نیچے اترا اور پھر عبداللہ کو محبت اور خلوص سے سلام کیا، اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا،
جس نے دوپہر کی نماز میں مجھے نصیحت کی تھی، میں اس کو بتلاتا تاکہ گدھا کون ہے۔ سامعین محترم، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کی مہارت دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے میں ہے۔ اس مہارت سے آپ وہ اچھے راستے دیکھیں گے جن سے آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ بابا کی بیٹھک سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔